بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفیہ کرام کی تعلیمات کی روشنی میں قلب و نفس کے گورکھ دھندا پہ بات کریں گے۔ یہ قلب و نفس کی کیا کیفیات ہوتی ہیں؟ اچھا، صوفیہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نفس اور قلب یہ پیرالل چلتے ہیں۔ جیسے جیسے نفس ڈیویلپ ہوتا ہے قلب ڈیویلپ ہوتا ہے، اور جیسے جیسے قلب ڈیویلپ ہوتا ہے ان دا سیم وے نفس بھی ڈیویلپ ہوتا رہتا ہے۔ تو نفس کا جو پہلی کیفیت ہے وہ ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ ہے، یہ شیطان کے قبضے میں ہوتا ہے۔ جب نفس امارہ ہوتا ہے تو یہ شیطان کے قبضے میں ہوتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور اس کے پیرالل جو قلب کی کیفیت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سنوبری، یعنی قلب سنوبر ہوتا ہے۔ سنوبر کا مطلب ہوتا ہے سینس لیس، جو اچھے اور برے میں تمیز نہ کر سکے، حلال اور حرام کی تمیز جس میں نہ ہو۔ یعنی اس کیفیت پہ جب قلب ہوتا ہے تو اس کیفیت میں ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے ہمارے کلچر میں بولا جاتا ہے کہ لکڑ ہضم پتھر ہضم، یعنی کوئی تمیز نہیں ہوگی۔ اچھا، پھر جب قلب میں اللہ اللہ ہونے لگ جاتا ہے، ذکر شروع ہو جاتا ہے، قلب جاری ہوتا ہے، نور بننا شروع ہو جاتا ہے، تو قلب کی کیفیت ہو جاتی ہے قلب سلیم والی، یعنی قلب ہو جاتا ہے سلیم۔ اور اس کے پیرالل جو نفس ہے، نفس امارہ سے ڈیولپ ہو کے لوامہ کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، یعنی نفس لوامہ ہو جاتا ہے۔ نفس لوامہ جسٹ نور سے ہو جاتا ہے، اور یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک نفس پاک نہیں ہوتا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ نفس اس کنڈیشن میں، اس کیفیت میں پاک نہیں ہوتا۔ ہاں، البتہ اس میں ایک کوالٹی آ جاتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے پریکنگنس کی، یعنی ضمیر ہمیں ملامت کرنے لگ جاتا ہے۔ جب ہم سے کوئی خطا ہوتی ہے تو ضمیر ہمیں کہتا ہے استاد یار اچھا نہیں ہوا، تو نے اچھا نہیں کیا یار، یعنی یہ والی کیفیت نفس میں آ جاتی ہے جب نفس لوامہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب قلب سلیم ہوتا ہے تو یہ شیطان سے محفوظ ہوتا ہے، اب شیطان کا سکہ نہیں چلے گا۔ پھر جب نفس کو ہم پاک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں مرشد کامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب مرشد کامل ہم پہ کرم کرتا ہے تو نفس لوامہ سے ملہمہ ہو جاتا ہے۔ مرشد کامل جب نفس کو کلمہ پڑھاتے ہیں تو نفس ملہمہ ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اب اس میں یہ حلال ہو جاتا ہے، اور یہ نفس جو ہے حرام کی طرف نہیں لپکتا۔ اور اس کے پیرالل جو ہے وہ قلب منیب ہو جاتا ہے۔ قلب سلیم سے قلب منیب ہو جائے گا، اور جب قلب منیب ہو جائے گا تو پھر قلب کا قبلہ اللہ ہوگا، دل کا قبلہ جو ہے وہ اللہ ہو جاتا ہے۔ قلب منیب اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ یہاں تک مومن کا مقام ہے۔ تو صوفیہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب نفس امارہ ہوتا ہے تو اس کی شکل کتے جیسی ہوتی ہے۔ پھر جب یہ امارہ سے ڈیولپ ہو کے لوامہ ہوتا ہے تو پھر اس کی دو کیفیات ہو جاتی ہیں، یہ گھوڑے کی شکل بھی اختیار کرتا ہے اور بیل کی شکل بھی اختیار کرتا ہے۔ مزید صوفیہ فرماتے ہیں کہ بیل کی شکل کب ہوتی ہے اور گھوڑے کی شکل کب ہوتی ہے؟ جب نفس جو ہے وہ صابر ہوگا تو نفس کی جو شکل ہے وہ بیل جیسی ہوگی۔ نفس صابر تو نفس کی شکل بیل، اور اگر نفس شاکر ہوگا تو پھر نفس کی شکل جو ہے وہ گھوڑے جیسی ہوتی ہے۔ یہ تعلیمات میں، مختلف تعلیمات میں صوفیہ جو بتاتے ہیں اس کی روشنی میں۔ اور پھر جب نفس ملہمہ ہو جاتا ہے، یہ پاک ہوتا ہے، تو پھر صوفیہ فرماتے ہیں کہ ملہمہ کی جو شکل ہے وہ بکرے جیسی ہو جاتی ہے۔ بکرا چونکہ پاک ہوتا ہے تو پھر نفس پاک ہو جاتا ہے، اور پھر یہ ہمیں حرام کے پیچھے نہیں بھاگنے دیتا۔ یہاں تک مقام صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ مومن کا ہے۔ اب آگے والی جو کیفیات ہیں، یعنی جب نفس جو ہے یہ ملہمہ سے نکل کر نفس مطمئنہ ہوگا، اور جب قلب منیب سے نکل کر قلب شہید ہوگا تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب تجلی پڑتی ہے قلب پہ تو قلب کے ساتھ ساتھ وہی تجلی پڑتی ہے نفس پہ، تو اس تجلی سے کیا ہوتا ہے؟ قلب شہید ہو جاتا ہے اور نفس جو ہے وہ مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ تجلی کب پڑتی ہے؟ تجلی تب پڑتی ہے جب دیدار یار ہو جاتا ہے، دیدار کے بعد تجلی پڑتی ہے، اور تجلی پڑھنے سے جو ہے نفس مطمئنہ ہوتا ہے، اور دل جو ہے
اس کی جو کیفیت ہے وہ قلب شہید کی ہو جاتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, نفس مطمئنہ جو ہے وہ بکرے سے نکل کے انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے, اور جو قلب شہید ہے یہ رب کی شکل اختیار کر لیتا ہے, مرشد کی شکل اختیار کر لیتا ہے. رب سے مراد صوفیہ کرام مرشد لیتے ہیں. جیسے بلے شاہ بھی فرماتے ہیں کہ یار بنا نہ کوئی اللہ ہے پاوے رب نال جھگڑا, یار بنا نہ کوئی اللہ ہے پاوے رب نال جھگڑا پہ جاوے. ہمارے لیے کوئی سوال ہو کامنٹ کریں, ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں. ایک دوسرے کا خیال رکھیے گا.